اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یزید بسطامی رحمہ اللہ عنہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ایک دن ان کی زبان سے ایک بڑا بھاری کلمہ نکلا۔ جب وجد طاری ہوا اور معرفت الہی کا ایک نشہ ان پر طاری ہوا اور سکر میں جب گئے تو زبان سے نکلا، ملکی اعظم من ملک اللہ، میری سلطنت اللہ کی سلطنت سے بڑی ہے۔ مریدین جو تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے اور دم بخود ہوئے۔ جب شیخ کو ہوش آیا اور افاقہ ہوا تو انہوں نے عرض کیا، حضرت آج آپ کی زبان سے کفر کا کلمہ نکل گیا۔ فرمایا کفر کا کلمہ؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تم نے پھر سزا کیوں نہیں دی؟ تم نے کفر کا کلمہ کیسے برداشت کیا؟ اسی وقت سزا دینی چاہیے تھی۔ پھر کبھی کفر کا کلمہ نکلے تو فوراً سزا دو، ایسا آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، فوراً اسے تنبیہ کی جائے اور اس کی خبر لی جائے۔ مریدین بیچارے چپ ہو گئے۔ شیخ پر 2-4 دن کے بعد پھر سے وجد طاری ہوا، پھر وہی کلمہ نکلا، ملکی اعظم من ملک اللہ۔ مریدین تیار کھڑے ہی تھے، شیخ کا حکم تھا، کوڑے لے کر شیخ کے اوپر برسانے شروع کیے، مگر شیخ جس مقام پر تھے وہ کوڑا ان پر تو نہ لگا، جتنا مارا وہ ان کی کمروں پر لگنا شروع ہو گیا۔ اب مارنے والوں پر تو یوں مجبور کہ شیخ کا حکم ہے اور جتنا مار رہے ہیں وہ خود پٹ رہے ہیں۔ سارے مریدین لہو لہان ہو گئے اور شیخ کا کچھ نہیں بگڑا۔ مارتے مارتے جب خود بھی تھک گئے اور ساروں کی کمروں سے خون جاری ہو گیا تو اتنے میں شیخ کو ہوش آیا تو دیکھا سب آدھے مرے پڑے ہیں، تو پوچھا بھائی تم پر یہ مصیبت کیسی آئی؟ حضور آپ کا حکم تھا کہ ایسا کلمہ نکلنے پہ مجھے مارنا، ہم مارنے کھڑے ہوئے تو پٹے تو ہم۔ حضور آپ پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرمایا اچھا آخر وہ کیا کلمہ ہے جس کا تم کفر کا کلمہ کہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ ملکی اعظم من ملک اللہ۔ فرمایا نا معقولو، یہ کفر کا کلمہ کب ہے؟ یہ تو عین ایمان کا کلمہ ہے۔ اب تم نہ سمجھو تو میرے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لفظوں کو دیکھ لیا تو یہ عین کمال ہے اور عین توحید کا کلمہ ہے۔ تو پوچھا گیا آخر یہ کیسے ایمان کا کلمہ ہے کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے؟ یہ بظاہراً تو ایمان کا کلمہ نہیں لگ رہا اگر لفظوں پہ غور کیا جائے تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ فرمایا اس کا مطلب سمجھ لو، یہ بتاؤ کہ اللہ کا ملک کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ تو اللہ کا جو ملک ہے وہ زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، ستارے ہیں، میں ہوں، تم ہو، یہ سب اللہ کی ملک ہیں، ملکیت ہے نا اللہ کی یہ ساری چیزیں۔ اور میری جو ملک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات صفات، اسی میں سیر کرتا ہوں، اس میں عروج کرتا ہوں، رات دن اللہ کی ذات و صفات میں گھرا ہوا ہوں۔ تو میرا جو ہوا ملک ہوئی جو میری، وہ تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا جو ملک ہے وہ میری ذات ہے۔ تو بتلاؤ میرا ملک بڑا ہوا یا اللہ کا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو خود کلمہ کہہ دیں وہ تو عین حق ہو گیا، اور ہم حق بھی کہیں تو وہ بھی کفر بن جا رہا ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ بظاہراً تو یہ کفر کا کلمہ، مگر شیخ نے بتایا کہ یہ عین ایمان کا کلمہ ہے۔ ہمارا ملک اللہ کی ذات و صفات ہے، تو ہمارے ملک کے مقابلے میں سارے عالموں کی کیا حقیقت؟ تو اب جن کو یہ ملک ہی حاصل ہو گئی، ملکیت حاصل ہو گئی، وہ لالچ کیوں کریں گے؟ وہ کیسی لالچ کریں گے؟ دولت و سلطنت ہاتھ آ جائے انہیں تو لالچ نہیں رہے گی۔ تو اللہ کی ذات و صفات میں سیر کریں اور رات دن عروج کریں، ذات و صفات کے عجائبات ان پر کھلتے جاتے ہیں، علوم و کمالات اور معارف نئے سے نئے کھلتے ہیں، تو وہ اس پورے جہان کی طرف رخ ہی نہیں کریں گے۔ یہ تو دنیا ہے اور چاند اور سورج